بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا قریبی رفیق اور یار غار بنانا تھا اسے تمام اوصاف حسنہ کا مالک بنایا، جامع بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ مقام اور عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھاری رقم 5 اوقیہ تقریباً 32 تولہ سونے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارنا ہو، بلکہ وہ تو اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود و سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصول رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہے جس میں میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا، میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی
سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ نفع بخش قرار دے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے، اور ریاض النظرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم نے خود آپ رضی اللہ عنہ کے نام سلام بھیجا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رب سے ناراض ہیں یا راضی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فکر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کیا تم اپنے اس فکر میں مجھ سے ناراض ہو یا راضی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر عرض گزار ہوئے، بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخا کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔